الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا ابن عبد الله الحاشمی الذي عبد الله ورسوله ارسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والارض. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 33. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے در حقیقت حرام کیا میرے رب نے ہر طرح کی بے حیائی، چاہے ظاہری پہلو ہو اس کا چاہے چھپا ہوا. اس آیت شریفہ کے صرف اتنے ہی حصے پر پہلے ذرا سا سوچے. الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کا چھپا پہلو یا ظاہری پہلو. تو کوئی بھی انسان اوپنلی سر عام سب کے سامنے الفواحش کی حرکتیں نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عصمت یعنی چیسٹٹی کا تحفظ دیا ہوا ہے. چیسٹٹی کا تحفظ انسانی خصوصیات ہوتی ہے. قرآن کریم کے مطابق یہ ویلیو صرف اور صرف انسانی زندگی پر ہے. آج کی اسٹڈی میں ما ظہر منہا وما بطن کو قرآن کریم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں موجودہ زمانے سے، کیونکہ قرآن کریم رہتی دنیا تک صرف اور صرف زندہ انسانوں کے لیے گائیڈنس کی کتاب ہے. آتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیتوں پر. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پوچھو انسانوں سے کہ تم میں سے کون ہے جو حرام قرار دیتا ہے اللہ رب الناس کی انسانوں کی بھلائی کے لیے بنائی ہوئی لگژریز اور کھانے پینے کی خوشگوار چیزوں کو. کہا اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ ساری چیزیں جس طرح ایمان والوں کے لیے دنیا میں اویلیبل ہیں اسی طرح تمام انسانوں کے لیے قیامت تک اویلیبل رہیں گی. تم میں سے جو کوئی بھی انسان انہیں حاصل کرنا چاہے انہیں پانے کی محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے. اس طرح ان لوگوں کے لیے ہم کلیئر بیان کرتے رہتے ہیں ہمارا سسٹم، جنہیں اس سسٹم کی نالج سے کام لینا ہو. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بتا دیجئے انسانوں کو اللہ رب الناس نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں: ہر طرح کی فحاش یعنی بے حیائی کی باتیں اور حرکتیں، چاہے اس کے قریب اس کے سافٹ پہلو کے ذریعے جانا چاہو یا اس کے ہارڈ پہلو کے ذریعے.
اور انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والے ایسے کام جس کی وجہ سے انسانوں کے آپسی ریلیشن اور ان کی صلاحیتوں میں مایوسی، ناراضگی پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد کام کاج میں رکاوٹ پیدا ہوتے ہوئے انسانی ورک یعنی عملی قوت مفلوج ہو جائے، ہیومن ورک پیرالائزڈ ہو جائے۔ یہ کام ہم میں سے کوئی بھی کھلم کھلا نہیں کرتا، لیکن یہ کام ہم لوگ سافٹ طریقے سے، پلاننگ سے اور آپسی ٹیم ممبرز کی رضامندی سے، آپسی اور خونی رشتہ داری کی رضامندی سے کر جاتے ہیں۔ اس طرح کی سافٹ سرکشی کا کوئی حق ہمیں نہیں دیا اللہ رب الناس نے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو بنانے والے ہم نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ہیں۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے انسان کو بے عزت کرتے ہیں، اسے رشتہ داری سے کٹ کر دیتے ہیں، اسے کسی کام میں شامل نہیں کرتے، اسے منحوس سمجھتے ہیں، اسے اپنے بڑوں کے سامنے ذلیل بنا دیتے ہیں، اسے مایوسی میں مبتلا کر جاتے ہیں، اسے دکھ پہنچاتے ہیں، اسے اکیلا کر جاتے ہیں، اس کی موجودگی صرف اور صرف سماجک دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اسے زندگی بھر کا غم دے جاتے ہیں۔ برداشت کی خاموشی پر بلیک میل ہوتا انسان اور اس کی ریلیشن شپس، جب وہ سب سے خود کو ہٹا کر کاٹ کر اکیلا کر لیتا ہے تو ہم سب کے سامنے خود کو ساہوکار بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں۔ اس آیت شریفہ سے ملا کر اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے سوچیں، ہم سب خود کے کارناموں کو جلدی بھگتنا پڑے گا ہم سب کو، کیونکہ ہم سب کا دی اینڈ قریب ہے۔ جس انسان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اسے بھی عقل سے نوازا ہوا ہے اللہ رب العالمین نے۔ وہ ہمارے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ یا اللہ رب العالمین، یہ سارے برے کام آپ کا بنایا ہوا قرآن کریم پڑھنے والا انسان کر رہا ہے۔ ذرا سوچتا ہی نہیں، ذرا سوچئے، یہ سارے کام ہم سب قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہم سب اپنے ہی خون کو، اپنے ہی ساتھی کو اپنے ساتھ ملاتے نہیں، بلکہ اس کی ہستی کو مٹانے کے تماشے بناتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس انسان کی صلاحیتیں نکھارنے کی بجائے دبانے اور کچلنے کے، اس کی ہستی کو مٹانے کے کام کرتے ہیں۔ اللہ خالق رب کے بنائے ہوئے انسان کی ہستی کو مٹانے کے کام، ذرا سوچئے، ہم لوگ کھلم کھلا دنیا کے سامنے یہ حرکتیں نہیں کرتے، پھر بھی قرآن کریم کے مطابق الفواحش ما ظہر منہا وما بطن پر غور کرنا ضروری ہے، جس میں ہم سب آپس کے رشتہ دار اور ہماری اولاد اور کافی انسان شامل ہیں۔ اور یہ تمام حرکتیں ہم ظاہرہ بھی کرتے ہیں اور بطن بھی کرتے ہی رہتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے نہ ہم خود رکتے ہیں، نہ ہی اپنی اولاد کو روکتے ہیں۔ ہم سب کو سزا مل کر رہے گی قیامت کے روز۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان جی کا کچا، نرم، پلپلا اور سافٹ بنایا گیا۔ انسان اپنے ہر کام میں سافٹ ویز لائک کرتا ہے، آسانیاں پسند کرتا ہے۔ یہی بات آیت شریفہ میں ہم انسانوں کو بتائی گئی ہے۔ ہم لوگ خود کو گنہگار نہیں مانتے، لیکن ہم سب سافٹ گنہگار ضرور ہیں۔ اللہ رب الناس کی بتائی ہوئی لسٹ میں ہیرا پھیری کرتے ہوئے من مرضی کی ملاوٹ کرتے ہیں۔ الفواحش ما ظہرا یعنی سافٹ فحاش ہیں ہم سب، کیونکہ ہمیں فوٹوز، ویڈیوز، جوکس اور گندی گندی گالیاں ماں بہنوں اور بیٹیوں کے نام سے چلتی ہیں۔ اس کا مطلب ہم سب سافٹ فحاش ہے۔ دنیا داری کے لگ بھگ ہر معاملات میں، رشتہ داری میں سافٹ بے ایمان ہیں۔ ہم لوگ اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی، ریلیٹیوز اور روزانہ ملنے جلنے والوں میں ہیرو کی پوزیشن رکھتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو ہم اپنا دوست، ہمدم، آئیڈیل یا استاد بھی سمجھتے ہیں، یعنی ہم سب آپسی رضامندی کے ہیرو آپس میں ہی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ ایک آیت شریفہ کا حصہ پڑھ رہا ہوں۔ اس آیت شریفہ کو ہم سب اپنی آپسی رضامندی کے تمام فیملی کے اور سوسائٹی کے ہیرو کی زندگی سے ملاتے ہیں۔ سورت نمبر 17، آیت نمبر 13۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اللہ خالق رب نے ہر انسان کے ساتھ اس کے سافٹ اینڈ ہارڈ کرتوت کے لیے ریکارڈر لگا کے رکھا ہے۔ قیامت کے روز اللہ مالک یوم الدین رب اس ریکارڈر کو نکلوا کر پلے کرا دیں گے سب کے سامنے۔ اب ذرا سا ہی سوچیں کہ یہ ریکارڈر پلے ہوتے ہی
ہر انسان کی ہیرو گیری کا دی اینڈ ہو جائے گا، وہ اپنے ہی لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو جائے گا، اس کے تمام الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، سافٹ اینڈ ہارڈ گناہ سب کے سامنے آ جائیں گے، جو وہ قرآن کریم تھامے اس دنیا کی زندگی میں کرتا چلا گیا تھا۔ اگر اس سسٹم کے بارے میں سوچ کر اللہ رب العالمین کے دین کو ہم خود پر اپلائی کر لیں تو شاید قیامت کے روز رسوائی کے اس ڈسپلے سے بچ سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچانے کی کوشش کیجئے خود کو، خود کے فیملی ممبرز کو اور ساتھیوں کو، ورنہ جہنم میں خود کا ایندھن خود ہی لے کر جائیں گے ہم سب۔ ہم سب لوگ ڈائریکٹ شرک سے نفرت کرتے ہیں، لیکن سافٹ مشرک تو ہم سب ہیں۔ زیادہ دور کسی پیر بابا درگاہ مزار کی سوچ میں نہ جائیں، کتاب اللہ سے ہی اپنی سوچ اپنی تھنکنگ ملا لیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنا یہ الگ بات ہے، ابھی دوسروں سے نہیں مجھ سے یعنی ہم سب سے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ ہم ہی تو ہیں جو اللہ رب العالمین کے آرڈرز کو توڑ مروڑ کر خود کی من مرضی شامل کرتے ہیں۔ ہم نے کہاں دوسروں کو شریک کیا، ہم تو خود ہی اللہ رب العالمین کے سامنے آ گئے، خدا کے سامنے خود ہی کو لے کر۔ ہم خود کو اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے انی عبداللہ کا اقرار کرنا ہوگا۔ آج کل ہم لوگ بنا اوریجنل قرآن کریم پڑھے صرف انسانوں کی بتائی ہوئی باتیں پڑھتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا، اللہ رب العالمین نے وہ کہا۔ اگر ایسا ہے تو کہاں ہے؟ یعنی بنا علم صرف اور صرف انسانوں کی سمجھ کے محتاج ہی بنے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمام باتیں اوریجنل قرآن کریم میں موجود ہے، ہمیں پڑھنے سمجھنے کی فرصت ہی کہاں ہے؟ ہمیں ہر کام میں سافٹ ویز منظور ہیں۔ ہم سب اپنی باتوں میں، درس میں، خطبات میں، کلاسز میں اللہ رب العالمین کو اس کا، اس کا، اس نے جیسے الفاظ سے خطاب کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ہی بارے میں ہم سے پڑھاتے ہوئے کیا کہا؟ سورت نمبر 39 آیت نمبر 67 میں وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ۔ ذرا بھی تمیز نہیں ہم لوگوں کو، ذرا بھی رسپیکٹ نہیں، ہم ہمارے الفاظ کیا ادا کر رہے ہیں سوچتے ہی نہیں۔ ہم جیسی مخلوق کو بنانے والی عظیم ہستی کے بارے میں، وہ الرحمن الرحیم رب، مالک یوم الدین رب، اللہ الخالق رب ہے، جہاں ان کا نام یا صفت بیان کرنے کا موقع ملے، سوچے اگر مردہ ہوتے ان کا یہ نام لینے کا بھی چانس نہیں ملتا ہم لوگوں کو۔ ان کے نام کے الفاظ کی ادائیگی پر بھی زندگی دینے والے اللہ الحی القیوم رب کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو۔ آگے بڑھتے ہیں، سورت نمبر 71 آیت نمبر 21 قال نوح رب انہم عصونی، کہا نوح نے یا رب پالنہار میرے، انہوں نے نافرمانی کی میرے ذریعے آئے ہوئے پیغامات کی۔ سورت نمبر 14 آیت نمبر 35 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب دعا کی ابراہیم نے یا رب پالنہار میرے بنا دیجئے میری محنت کے ذریعے اس شہر کو امن والا۔ سورت نمبر 12 آیت نمبر 56 وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں ہائی اسٹینڈرڈ عطا کیا۔ سورت نمبر 33 آیت نمبر 56 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی والفرقان۔ غور کیجئے، یہاں اسی وقت اس آیت شریفہ کو پڑھتے ہوئے ہم نے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھے۔ اس کے پہلے میں نے سورت نمبر 71 آیت نمبر 21 حضرت نوح علیہ السلام کے بدلے نوح کہا۔ سورت نمبر 14 آیت 35 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدلے ابراہیم کہا۔ سورت نمبر 12 آیت 56 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بدلے یوسف کہا۔ ہم سب نے سنا، لیکن اب ہم نے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام مرسلین یعنی نبیوں اور رسولوں کے نام بھی رسپیکٹڈ انداز میں بولنا بند کر دیا۔ یہ ہے ہماری رسپیکٹ، جسے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارا ہی رسپیکٹڈ اسٹیٹمنٹ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ آیت ہم سب پڑھتے ہی رہتے ہیں،
لیکن ابھی ابھی میری باتیں سنتے ہوئے ہی ہم نے فرق کیا اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے نبیوں رسولوں میں اور ان کی رسالت میں۔ اس کا کلیئر مطلب ہم سب اللہ العلیم رب کی آیتوں کے انکاری ہیں۔ ابھی ہمارے بیچ ماجد پارک سر موجود ہیں۔ اللہ العلیم رب نے ان کے ذریعے مجھے بہت کچھ سکھلایا ہے۔ ابھی کچھ مہینوں سے ایک اور بات سیکھی ہے میں نے ان سے۔ ماجد پارک سر جب بھی صورت نمبر 71، 14، 12 اور 47 یعنی نبیوں کے نام کی صورت شریفہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سنیے۔ صورت نمبر 71 حضرت نوح علیہ السلام، صورت نمبر 14 حضرت ابراہیم علیہ السلام، صورت نمبر 12 حضرت یوسف علیہ السلام، صورت نمبر 47 حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ ماجد سر۔ ذرا سوچئے، کیا ہم سب سافٹ اینڈ ہارڈ کلپرٹ مجرم نہیں ہیں؟ کیا ہمیں مغفرت ملے گی یا نار اللہ کی سزا مل کر رہے گی؟ کیا ہم سب آگے پڑھی جانے والی آیت شریفہ میں آئے ہوئے پیغام پر عمل کرنے کے لیے خود کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ بدلنا مطلب چینجز فار سکسیس، یعنی گناہوں کی معافی، مغفرت اور کامیابی اور جنت۔ کیا ہم سب اس آیت شریفہ سے خود کو بدلیں گے یا خود سے ہی بدلہ لیں گے جہنم میں اپنے آپ کو جھونک کر؟ کیونکہ یہی کام ہم سب کر رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ نہ ہم خود سکون سے جیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو سکون سے جینے دیتے ہیں۔ تلاوت کرتے ہیں آیت شریفہ صورت نمبر 47 حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، آیت شریفہ 33 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ میں ایمان والا ہوں یا ہم ایمان لا چکے ہیں ایسا کہنے والے اے لوگوں، فالو کرو یعنی اطاعت کرو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے آرڈرز کی، جو آرڈرز تمہیں الرسول کے ذریعے حاصل ہو رہے ہیں، اور خود کے کرتوت ایسے نہ کرو کہ آلریڈی کیے ہوئے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائے، غارت ہو جائے یعنی برباد ہو جائے۔ اس آیت شریفہ کو تلاوت کرنے کے باوجود کیا ہم سب تبطلوا اعمالکم خود کو تباہ و برباد کرنے والے سافٹ اینڈ ہارڈ گناہوں میں ہی شامل رہیں گے، یا خود کو بدلتے ہوئے آس پاس کے حالات سے میل ملاپ بناتے ہوئے ماحول کو بھی بدلنے کی کوشش کریں گے؟ کوئی انسان کیسا بھی ہو دین کے دائرے سے، سسٹم سے باہر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے حالات اور ماحول بدلنے کے لیے پرفیکٹ سٹیپ یعنی صحیح قدم ہی نہ اٹھایا ہو، سامنے والے کو بٹھا کر سمجھ کر سمجھا کر مسئلوں کا حل نہ نکالا ہو، وہ تو ایسے ہی یہی سوچ کر اب تک رکے ہوئے ہوں۔ اپنے تعلقات دیگر انسانوں سے، آپس کے لوگوں سے، رشتہ داروں سے بنا لیجئے۔ موت تو فرصت دینے سے رہی ہم سافٹ اینڈ ہارڈ گنہگاروں کو۔ آج کل جو بھی انسان صرف قرآن کریم سے بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دور کی کوڑی پھینک رہا ہے۔ اس دور کی کوڑی کو ذرا سا قرآن کریم میں چیک کر کے اپنے ذہن کی کوڑی پر محنت کر کے کامیابی حاصل کرنا ہے یا دوسروں کو کوستے ہوئے زندگی کاٹنا ہے؟ الفاظ دیکھیے ہمارے قرآن کریم کی بات کرنے والے کے ساتھ قرآن کریم کے پیغامات کو بھی دور کی کوڑی جیسے ہلکے الفاظ میں شامل کر جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں چیک کر کے آپس میں اس بات کو کلیئر کر لینا چاہیے تاکہ آپسی انسانی سمجھ آسان ہو جائے۔ ہم سب لوگ ہر لمحہ خود کا سدھار کرنے کے بجائے بگاڑ پر زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ اسی نیگیٹو مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی محنت کرنی ہے ہمیں، شروعات خود سے کرتے ہوئے۔ میں آپ سب سے معافی مانگتے ہوئے اپنے رشتے سدھارنے کی پہل کرتا ہوں۔ میں انشاءاللہ یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میری موت سے پہلے میرے تمام ڈیوز کلیئر کر سکوں، تمام بوجھ ہلکے کر سکوں اسی دنیا کی فانی زندگی میں، کیونکہ ہر زمانے کی ایک ٹائم لائن ہوتی ہے اور اس میں ہر انسان کی ایک لائف لائن ہوتی ہے۔ اس ملے ہوئے وقت میں ہمیں ہی سوچنا ہے خود کے ہر قدم پر کہ یہ میری آخرت سنوارنے والا قدم ہے یا برباد کرنے والا، کیونکہ ہماری سوچ، ہمارے عمل اور ہماری عبادتیں ہی ہمیں سگنل دیتی ہے کہ کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہوئی اس سیلف کریکشن کی دعوت یعنی اوریجنل قرآن کریم کے احکامات کو آسان الفاظ میں، آسان سمجھ میں مجھ تک اور آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں تک پہنچانے والے اس مسلح کے فاؤنڈر اور ان کی وائف اور بیٹوں نے بڑی محنت کی تھی فیملی کے نشیمن کو قرآن کریم سے سنوارنے کی، اور ان کے بڑے بیٹے جو قرآنک عربک کلاسز کے فاؤنڈر ہیں
ان محترم افراد کو کچھ سالوں پہلے انہی مہینوں کے انہی دنوں میں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں طلب فرما لیا۔ انہوں نے بہت محنت کی خود کے اور ہمارے غیر قرآنی بتوں کو نکالنے کی، اوریجنل قرآن کریم خود سمجھتے ہوئے ہمیں سمجھانے کی، اور قرآن کریم کے ذریعے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ کنیکٹ کرانے کی۔ اللہ مالک یوم الدین رب سے دعا ہے کہ ہم سب کو اجر عظیم سے مالا مال کر دیجئے۔ اللہ غفور الرحیم رب سے میرے، آپ کے، ان کے اور ہمارے تمام مرحومین کے گناہوں کی معافی اور مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے ہم میں سے جو تکلیف میں ان کے لیے اور آسانیاں فراہم کرنے کی، ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں اور شفائے عاجلہ کاملہ مستقلہ عطا کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم، فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔